السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں ابھی فوراً سفر سے واپس آیا ہوں اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے والد محترم اس وقت بہت زیادہ بیمار ہیں، تو آپ تمام ہی حضرات ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اور خاص طور سے میرے والد محترم جو اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آج کچھ ہی سوالوں کے 2-4 سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں نور عالم انصاری کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب قربانی زیور پر بھی واجب ہوتی ہے یا نہیں، اور قربانی کا نصاب کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، اس کی تفصیلی وضاحت فرما دیں، نوازش ہو۔ قربانی کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جو مسلمان عاقل بالغ اور مقیم ہو، مقیم کا مطلب یہ کہ قربانی کے دنوں میں اپنے گھر پر موجود ہو اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد یعنی ضرورت سے زیادہ اور قرض سے فارغ اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو، چاہے وہ مال تجارتی ہو یا تجارتی نہ ہو، اور اس پر سال گزرا ہو یا سال نہ گزرا ہو، ان چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے، بہر صورت اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بیٹھتی ہے آج کے وقت میں، اس قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، تو اگر اتنا مال ہے تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ مال چاہے کچھ بھی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، وہ مال چاہے تجارتی ہو یا نہ ہو، یعنی اس مال کے وہ مال بڑھنے والا ہو یا بڑھنے والا نہ ہو، وہ مال بزنس کا اور بیچنے کا ہو یا نہ ہو، اور وہ مال کچھ بھی ہو، اس مال پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہے کہ جس کے پاس میں اتنا مال ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب وہ مال چاہے کچھ بھی ہو، جیسے گھر کے برتن، اسی طرح سے گھر کا ڈیکوریشن کا سامان، گھر کے جو برتن ہیں جو ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام برتن نصاب میں شامل ہوں گے، ان تمام برتنوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اسی طرح سے ڈیکوریشن کا جو سامان ہے، سجاوٹ کا جو سامان ہے، سجاوٹ کے برتن یا سجاوٹ کے گملے وغیرہ، کچھ بھی چیز، سینری وغیرہ کچھ بھی چیز ہو سجاوٹ کی، ہر چیز جڑے گی اور اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو بھی جوڑا جائے گا اور ان کپڑوں کی قیمت کو ملایا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک موبائل سے آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسرا موبائل جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ شمار کیا جائے گا، ضرورت سے زیادہ مانا جائے گا، تو ایک موبائل چھوڑ کر جتنے بھی موبائل ان تمام موبائلوں کی قیمت۔ اسی طرح سے جن گاڑیوں سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس گاڑی کے علاوہ باقی جتنی بھی گاڑی فالتو میں کھڑی ہوئی ہیں تمام کی قیمت، یعنی اس کے پاس جو بھی سامان ہے، یہ تو میں نے ایک بہت زیادہ باریک بات بتلا دی، بہت زیادہ خلاصے کے ساتھ بات بتلا دی، ہر وہ چیز۔ اور اسی طرح سے گھر کے اندر جو زیور ہیں، تو زیور چاہے ضرورت سے زیادہ ہو یا زیادہ نہ ہو، یعنی استعمال میں آ رہا ہو یا استعمال میں نہ آ رہا ہو، اس کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اسی طرح سے کچھ بھی سامان ہو، ضرورت سے زیادہ جو بھی سامان ہے، ہر سامان کی قیمت جوڑنی پڑے گی، اور قیمت جوڑنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی ملکیت میں اس کا جتنا بھی سامان ضرورت سے زیادہ ہے، اس پورے سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کی برابر یا اس سے زیادہ ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کے وقت میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 35,000 روپے کی آ رہی ہے، تو جس آدمی کے پاس میں 35,000 روپے کا جو سامان ہے، یعنی ٹوٹل سامان
سارا سامان، ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان، اسی طرح سے پیسے، زیور اور کچھ بھی سامان سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو قربانی اس آدمی کو کرنی پڑے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو قربانی کرنے کی پھر اس کو یعنی اس کی مرضی ہے، پھر وہ قربانی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ قربانی کا یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے معلوم کیا کہ قربانی زیور پر بھی واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ انسان کے پاس جتنا بھی زیور ہے، اگر وہ جو زیور ہے وہ زیور بھی باقی جو سامان ہے اس سامان میں ملایا جائے گا، یعنی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے وہ سارا سامان اور زیور بھی، ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر یہ دیکھنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ بیٹھ رہی ہے یا کم۔ اگر اتنی یا اس سے زیادہ بیٹھ رہی ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر اس سے کم بیٹھ رہی ہے تو قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، شادی کے موقع پر جو لڑکے اور لڑکی کے ہلدی لگاتے ہیں وہ ہلدی لگانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکی کو ہلدی لگانا یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں داخل کر لی گئی ہیں کہ جو خواہ کی ہیں، اور خواہ ان چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ان کو اپنے اوپر لازم سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غیر محرم عورتیں دولہے کو، لڑکے کو مہندی لگاتی ہیں، اسی طرح سے غیر محرم مرد لڑکی کو مہندی لگاتے ہیں، تو غیر محرم مرد بھی لڑکی کو مہندی لگاتے ہیں اور غیر محرم عورتیں لڑکے کو مہندی لگاتی ہیں۔ اس طرح سے بھی بہت ساری جگہوں پر چلتا ہے، تو یہ چیز بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور اس کا حرام ہونا اظہر من الشمس ہے، ظاہر ہے، سب اس کے حرام ہونے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی رسموں سے احتراز کرنا اور بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی اگر دولہا یا دلہن بدن کی صفائی کی غرض سے کسی چیز کو لازم اور ضروری سمجھے بغیر اور حرام اور ناجائز چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچتے ہوئے ہلدی یا کوئی ایسی چیز لگا لیں کہ جس سے بدن نرم اور ملائم ہو جائے اور بدن اس سے صاف ہو جائے، بدن نکھر جائے، تو ایسی چیزوں کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو لگا سکتے ہیں، لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سرتاج حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت اگر نماز کے دوران کسی کو پیشاب آ رہا ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ جس وقت پیشاب یا پاخانے کا شدید اور سخت تقاضا ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب پاخانہ بہت زیادہ زور کرے، بہت زیادہ زور و شور سے آئے، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر فارغ ہو کر پھر دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں انسان کو گناہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، اور اتنا تنگ ہو کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ زیادہ سخت ہے کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر نماز کے دوران، نماز سے پہلے یہ نماز کے دوران بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ میں پیشاب یا پاخانہ آ رہا ہو، تو اگر نماز سے پہلے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہ کی جائے، بلکہ آدمی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر دوبارہ وضو کرے، اس کے بعد میں نماز شروع کرے۔ لیکن اگر نماز کے دوران بہت زیادہ زور و شور سے پیشاب پاخانہ آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ کر دوبارہ وضو وغیرہ کر کے نماز شروع کرے، اور اگر وقت تنگ ہو، اتنا وقت ہو کہ اگر وضو میں مشغول ہو جائے گا تو نماز اس کی یعنی نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس آدمی کو اسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے گناہ کے مقابلے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز کے اندر پیشاب پاخانہ اگر زور و شور سے آ رہا ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی صورت میں نماز پڑھنا یہ حدیث کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اس چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ پیشاب پاخانہ آنے کی صورت میں نماز پڑھنے کی ممانعت بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے، چنانچہ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی امامت
کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے اور نماز اس کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد میں نماز پڑھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 میں موجود حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تانک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے مقتدیوں کو چھوڑ کر، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ میں خیانت کی۔ اور کوئی شخص نماز میں اس حالت میں کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانے کو روکتا ہو۔ یعنی ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پیشاب کا یا پاخانے کا سخت تقاضا ہو تو سخت تقاضے کی حالت میں انسان کو پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر اس انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کو نماز میں مشغول ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ جو سوالوں کا جواب آپ کو دیے گئے ہیں، ان سوالوں کا جواب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔